السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے دعا سے ریلیٹڈ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی جو بہت ٹائم سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی جو بھی خواہشات ہوتی جو کچھ بھی کسی بھی چیز کے بارے میں دعائیں کرتے رہتے ہیں لگاتار، اور بہت سے لوگ تو بہت سالوں تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس دعا میں نا دو تین چیزیں جو ہے وہ ہے میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گی۔ فرسٹ ہے توکل، کہ آپ کسی چیز کو مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، توکل کے ساتھ مانگ رہے ہو، اور کیا وہ چیز واقعی آپ کو ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، کیا ایک ہی دعا کا بار 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 مانگنا، کیا یہ قبولیت کی نشانی ہے، یا پھر کیا وہی چیز آپ کے نصیب میں ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ہم نے آج کلیئر کرنا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس میں بتائے گئے ساری باتوں کو سمجھیں کہ آپ کی لائف سے کون سی بات ریلیٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت سے لوگوں کی لائف شاید بہت سے لوگوں کی لائف اس سے چینج ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ملے گا۔ تو اپنے آپ سے ریلیٹ کریں ان باتوں کو۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی دعا بار 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 مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ چیز ہمارے لیے لکھی گئی ہے، کیا وہی ہمارے نصیب میں ہے، یا پھر کچھ اور۔ تو بہت سے لوگ نا اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز ریپیٹلی ایک ہی چیز بار بار اپنی دعا میں مانگتے رہتے ہیں، جو بھی ان کی جو خواہش ہوتی ہے بار بار مانگتے رہتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ چیز میرے نصیب میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ دی اور یہ مجھے ملے گا ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں توکل، اللہ تعالیٰ پہ توکل۔ لیکن اس کانسیپٹ کو نا بہت سے لوگ کچھ غلط ٹریک پہ لے جاتے ہیں، غلط طریقے سے اسے سمجھ لیتے ہیں، تو یہ چیز میں یہاں پہ کلیئر کروں گی۔ سب سے پہلی چیز، ہم دعا کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ دعا آخر میں ہے کیا۔ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے جو چاہے اللہ سے مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ اور اللہ سے جب آپ کوئی چیز مانگتے ہو تو آپ کی دعا 100% قبول ہوتی ہے، 100%، کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے۔ کیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کی دعائیں 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی اگر آپ نے اللہ سے مانگا ہے تو 3 طریقے سے قبول ہوگا۔ نمبر 1، کہ جیسے آپ کوئی چیز مانگتے ہو تو فوراً وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کوئی دعا مانگ رہے ہو، آپ کو اس ٹائم پہ وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی، اس ٹائم پہ وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو وہ چیز ملے گی بہترین وقت پہ، ایک جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو وہ چیز آپ کو مل جائے گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، کہ آپ کی دعا جو آپ نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے ریپلیس کر کے کوئی اور نئی چیز دے دے گا، اس سے زیادہ بہترین چیز آپ کو دے دے گا، آپ کی وہ دعا آخرت کے لیے سیو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر دنیا میں آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا، تو اللہ آپ کو آخرت میں بہترین اجر دے گا، آپ کو اس کے بدلے اور بہتر عطا کرے گا۔ تو یہ ہے دعا کا کانسیپٹ، کہ دعا آپ کی 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے، فوراً دے دی جاتی ہے، یا تو پھر صحیح وقت پہ ملتا ہے، یا پھر آخرت میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ ملتا ہے، اور آخرت میں آپ سوچ سکتے ہو دنیا سے کتنا زیادہ بہتر ملے گا۔ تو یہ ہوتا ہے دعا کا طریقہ، اور اللہ سے جب آپ مانگتے ہو تو آپ کو ملتا ہی ملتا ہے۔ اب نیکسٹ جو چیز آتی ہے، ایک ہی دعا بار 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 آپ مانگ رہے ہو، تو سب سے بڑی بات، آپ کچھ بھی اللہ سے مانگ رہے ہو تو اللہ کی توفیق سے ہے، آپ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ بار بار مانگ رہے ہو تو اللہ نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں آپ دعا میں مصروف رہے، جب تک جو بھی آپ مانگ رہے ہو، آپ کے پلانس اور اللہ کے پلانس، ہو سکتا ہے دونوں چیزیں سیم نہ ہو، لیکن اللہ نے جو چاہا ہے، جو بھی چیز آپ کے لیے لکھی ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز آپ دعا کرو یا نہ کرو، اللہ کو آپ کو جو چیز دینی ہے اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ چیز آپ سمجھیں۔ اور آپ جو مانگ رہے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہترین چیز عطا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ توکل کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا توکل دیکھتے ہیں، اور جو چیز آپ سوچ رہے ہو وہی چیز میرے نصیب میں ہے۔ تو کبھی کبھی اس چیز کو آپ بہت غلط سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ، کہ اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں، چلو آپ ایک ایگزامپل سے سمجھو، کہ اگر کوئی بندہ
کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ والی دوائی ہی چاہیے، اسی دوائی سے میں ٹھیک ہوں گا؟ ایسا نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ڈاکٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں کون سی دوائی سوٹ کرے گی، کون سی دوائی صحیح ہوگی۔ تو دعا میں بھی اگر ہم اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کچھ نہیں دیں گے، اللہ وہ دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے لیے بہترین ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو کبھی کبھی نا انسان اپنی ضد میں دعا کو کیا کرتا ہے، ضد بنا لیتا ہے کہ مجھے تو یہی چاہیے، یہی چاہیے، یہی چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چلو اللہ نے تو آپ کو دینا ہے، آپ نا اللہ سے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہی دیتے، لیکن کیا پتہ آگے چل کے وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہ ہوئی، بہتر نہ ہوئی۔ تو کبھی کبھی کچھ دعائیں لوگوں کی جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ العلیم ہے نا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ اگر یہ چیز بندے کو ملی تو اس سے پیچھے اس کے ساتھ آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہر چیز اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو دیتے ہیں، آپ کو وہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ پہ توکل ہے، دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، تو آپ ساتھ میں یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے جو چیز آپ مانگ رہے ہو میرے لیے بہتر ہے تو دے، باقی آپ کے جو پلان ہیں آپ وہ کریں۔ جس چیز کی آپ بہتری بھی مانگے، اپنے لیے بہتری بھی مانگے، ساتھ میں اپنی دعاؤں کو ضد نہیں بنانا ہے۔ ایک سسٹر کا میں نے پوسٹ میں پڑھا تھا، وہ بہت سال سے ایک دعا کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، بہت سال سے ایک دعا کرتی تھی اپنی شادی کے لیے، کسی انسان کے لیے، تو بہت زیادہ دعا کرتی اور اللہ نے فائنلی ان کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن پھر آگے چل کے وہ انسان ان کے لیے اچھا نہیں نکلا، ٹھیک ہے، ان کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، سب کچھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ تو پھر اسے آگے چل کے ریگریٹ ہوا کہ میں نے کیا مانگ لیا اللہ سے۔ تو اسی لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اللہ سے آپ بہتری مانگیں، اللہ کو تو دینا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اپنے لیے بہتری مانگے۔ جب آپ کوئی چیز مانگے تو استخارہ کرے، استخارے سے پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے جو چیز صحیح ہے وہ آپ مجھے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے آپ استخارہ کریں اور اپنی بہتری کی دعا کیا کریں، اپنی دعاؤں کو ضد نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ ضد بنا لیتے ہیں کہ اللہ یہی چاہیے، یہی، اور جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اپنی عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی پہ نکل جاتے ہیں اور اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ بار بار کوئی دعا مانگ رہے ہو اور قبول نہیں ہو رہی، بہت ٹائم ہو گیا، تو اللہ سے ایک بار یہ بھی کہے کہ اللہ آپ کے جو پلانس ہیں، جو بہتری ہے وہ لے کر آؤ، جس چیز میں بہتری ہے وہ لے کر آؤ۔ تو اس طرح آپ اللہ سے دعا کیا کریں، اور ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی چیز مانگ رہے ہو بار بار، وہی آپ کے نصیب میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں مانگنا نہیں چھوڑنا ہے اور اپنی بہتری کی دعائیں زیادہ کیا کریں۔ تو اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ بندے کو خود دعا مانگنے کے لیے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو اللہ تو قبول کرے گا۔ اور یہ بھی اللہ کہتے ہیں نا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ بہت قریب ہے، ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعائیں کیا کرے، اور جو بھی آپ مانگ رہے ہو مانگے، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ یہ مجھے ملے گا، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں تو اس سے بہترین اللہ مجھے دے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں اللہ کی رضا بھی آپ شامل کریں، کیونکہ جب آپ کی دعا قبول ہوگی تو آپ اللہ کی رضا میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں آپ ریگریٹ نہیں کریں گے، شکایت نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اپنی دعاؤں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو اپنی بہتری بھی مانگنا ہے۔